جیل میں جو لوگ قید میں چلے جاتے ہیں، لمبے لمبے عرصے قید رہتے ہیں، جب وہ چھوٹ کے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ شروع میں ہم 2-3 دن خودکشی کے خیال آتے تھے اس کوٹری میں، یار کیسے نکلیں گے، کہاں جا کے سر ماریں، کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ، اس کے بعد یوز ٹو. کیا ہو گئے؟ ایک آدمی 4 سال جیل میں رہ کے آیا، 4 سال. کہتا ہے 4 سال میں نے دھوپ، اچھا بھلا آدمی بھی بہادر آباد اور ڈیفنس کا جو لگژری لائف اسٹائل میں ٹائم گزارا. میں نام نہیں بتاؤں گا، بدنام ہو جائے گا بیچارہ، ایسا نہ ہو مزید کوئی رشتہ ہی نہ دے اس کو. مدیز اس لیے کہ شادی شدہ ہے. خیر اس وقت کما رہا تھا وہ، تو وہ کسی شبہ میں اٹھا کے لے گئے اس کو. اچھا بھلا ڈیفنس یا بہادر آباد کا لڑکا تھا. بہادر آباد بھی اچھا ایک ایسا علاقہ ہے، لگژری لائف اسٹائل میں پلا، زیادہ ٹائم اس کا یورپ اور یعنی یورپ میں گزرا ہے. کسی شبہ میں اٹھا لیا اس کو. 4 سال اس نے دھوپ نہیں دیکھی. کہہ رہے میں جب اندر گیا ہوں نا، ایک پپو فیملی کا، برگر فیملی کا بچہ اندر گیا تو کیا حال، لیکن کچھ چیزیں سنی بھی تھی علماء کی تقریریں، کچھ صبر سے متعلق، کچھ ایک کہ بھائی جب مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں اجر اللہ کی طرف سے. بھائی قصور تو نہیں تھا اس کا، اب یہ تو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا اس پہ بھی اجر ملتا ہے. اللہ تھوڑی غافل ہے، ہر چیز آزمائش ہے ہمارے لیے. خوب سمجھ لو اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بائی چانس ایسا ہو گیا ہے، یہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے، ورنہ بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. خوشی بھی پہنچ رہی ہے اللہ کے ارادے سے، غم بھی پہنچ رہا ہے اللہ کے ارادے سے. تو نبی نے فرمایا کہ جس کو خوشی پہنچتی ہے نا مسلمان کو، کافر کو خوشی پہنچتی ہے کہتے بائی چانس، یہ ہو گئے میری لک ہے، وہ لک کہتا ہے اس کو، لک ہے. ایک دفعہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، یہ جو کروڑوں اسپم ہوتے ہیں نا جو ماں کے رحم میں جاتے ہیں، جن میں سے ایک کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں انسان بنانے کے لیے. تو ڈاکومنٹری میں کسی گورے نے لکھا ہوا تھا کہ آئی ون دس میچ، یعنی کروڑوں خربوں میں یہ میچ جیت گیا. او بھائی تو نہیں جیتا ہے، یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھی بائی چانس ہو گیا کہ میں پیدا ہو گیا. بائی چانس کوئی بھی نہیں ہوتا، سب کس کا ارادے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے. اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کمبخت سلیکٹ کیا ہے. اور اللہ پھر کہہ رہے ہیں نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہمارا احسان ہے، تو اب اس احسان کا بدلہ دو. تو جہاں آپ یہ کہیں گے نا اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے، وہاں خوشی پہ اتراؤ گے بھی اور غموں پہ ٹینشن میں بھی آؤ گے. یار کیوں ہو گیا میرے ساتھ؟ اچھا ہٹلر کتنا روتا رہتا آخری عمر تک، تبھی پھر وہ خودکشی کر لی اس نے کہ یار 1 ہفتہ پہلے میں رشیا پہ اٹیک کر دیتا، ہاں یار کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے. وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اٹیک کر دیتے نا تو رشیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. وہ 1 ہفتہ رہ گیا، پتہ نہیں پولینڈ ولینڈ کس کے چکر میں رہ گیا، تو وہ رشیا نے اٹیک کر کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی. تو روتا رہتا تھا وہ. ابے روتا رہتا نہیں، تو نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں تو اللہ نے تجھے کیا دیا اس کا بدلہ. خیر تو توبہ کر لیتا. مسلمان ہوتا تو کیا کہتا یار اللہ کی طرف سے چپت لگ گئی ہے میرے، اب توبہ استغفار کر لو. اور توبہ ایسی خاندانی چیز ہے یار، کچھ بھی ہو جائے. ہٹلر مسلمان ہوتا کہتا میں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا، بند کمرے میں جا کے گڑ گڑا لیتا اللہ سے معاف کر دے اللہ. دنیا کو نہیں پتہ چلتا، اللہ کیا کر دیتا؟ معاف. لیکن چونکہ کافر تھا تو کیا ہوا ہے، اس نے قوم کا مجرم تھا وہ، اس نے کہا کیا کر سکتے ہیں، اس کو پتا تھا پبلک نہیں چھوڑے گی، تو اٹھا کر کے مارکیٹ سے اپنے آپ کو شارٹ کر. انجام بھی برا، زندگی بھی بری. مسلمان کی زندگی بری ہو کم از کم انجام اچھا اس کے اختیار میں ہوتا ہے. یار اللہ کو منا لو. اللہ کہتا ہے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی میں بخش دوں گا. خیر میں وہ واقعہ سنا دوں میں. تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادر آباد کا پپو بچہ جو ہے نا کہاں چلا گیا؟ جیل. اب علماء سے اس کا تعلق تھا، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے، کہ یار اب یہ غم کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. تو مجھے اپنا قصہ سنا. میں نے کہا یار 4 سال میں تو دھوپ میں نا 1 دن نہ بیٹھوں میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہوں. جو بند کمروں میں لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں پتہ نہیں کیسے. نیچر سے جس کو بھی محبت ہوگی نا وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا بھائی. بکریاں مرغی انڈے نہیں چھوڑ سکتا، دھوپ نہیں چھوڑ سکتا وہ. بکریاں مرغی تو چلو زیادہ ہو گیا لیکن دھوپ نہیں چھوڑ سکتا وہ. تو میں نے کہا 4 سال آپ کیسے بند کمرے میں رہے ہیں؟ اور بھی قیدی تھے. کہہ رہے میں 2-3 دن تو ٹینشن میں رہا. پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ نکلیں گے کب یہاں سے. یہ پتا ہو نا آدمی کہتا ہے چلو 4 سال میں دن گننا شروع کر دو. یہ بھی نہیں پتا نکلیں گے ہی بھی نہیں نکلیں گے. کہہ رہے میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب ہم تو جیل کی دیوار توڑ کے بھاگ نہیں سکتے. تو کہہ رہے میں نے کیا کیا، پھر وہاں پر میں نے اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز شروع کر کہ بھائی ٹائم کیا کرو پاس کرو. ٹھیک ہے. کہہ رہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے 400 دفعہ میں بیٹھ کے، کیونکہ اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے اسٹیمنا بنانے کے علاوہ. اسٹیمنا بنانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. اچھا ہے بڑا پاورفل ماشاءاللہ، آپ کو بھی ملو تو آپ دیکھو بہت ساری طاقت جیل میں بنائی ہے اس نے. کہہ رہا ہے میں بیٹھ کے لگاتا تھا
उन चार फिर डिप्स लगाता था, पता नहीं कितने डिप्स लगा लेता था, एक्सरसाइज करता था। कह रहा उसका फायदा ये होता था, इतना थक जाता था कि मुझे नींद खानदानी आती थी। जाहिर है नींद तो बीसियों बीमारी का इलाज है। डिप्रेशन खत्म करने का सबसे बेहतरीन जरिया ही गहरी नींद है। डॉक्टर डिप्रेशन के मरीजों को क्या देते हैं? नींद की गोलियां देते हैं, तो सोता रहे बस, पता ही नहीं चले पीटीआई आ रही है कि जेयूआई आ रही है कि मुस्लिम लीग आ रहे हैं, कि ये टेंशन ही खत्म, इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, छोड़ो। तो कह रहे मेरे साथ जो कैदी थे ना, वो बहुत से उसमें पागल हो गए, क्योंकि बैठे रहते थे, सोचते रहते थे हर वक्त दिमाग में ना, क्या यहाँ से निकले कैसे, निकले कैसे। हालांकि बहुत से जुर्म करके आए हुए थे, ठीक है, उनका तो बनता था। कह रहे 4 साल के बाद रिहाई का फैसला हुआ। कह रहे हम जब बाहर निकले तो फिर दुनिया जन्नत लगी। फिर अब उसने 4 शादी अस्तगफिरुल्लाह की है, तो खैर की है, वाकई 4 की। कह रहे उससे मुझे पावर क्या मिली? कह रहे हम तो जुर्म मुजरिम थे नहीं, हम जब बाहर आए ना, हमने कहा अच्छा ये होता है, टोटल सजा क्या है, कुछ भी कर लो ये है। तो कह रहे मेरे अंदर इतना स्टेमिना पैदा हो गया दुनिया में कुछ कर गुजरने का। आपको पता है जेल हमारे मुजरिम बनाते हैं, जेल में जाके ना स्टेमिना बढ़ जाता है मुजरिम का, समझ रहे हो? एक तो उसको ये पता होता है आइंदा इस तरह से काम करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे, इस तरह से किया था तो पकड़ा गया था ना, अब ये वाली गलती नहीं करनी। तो इसलिए शरीयत में जेल की सजा नहीं है, शरीयत में है कि उसी वक्त निपटा दो। चोरी की हाथ काटो, चलो भाई निकल पतली गली से, शाबाश। हम क्या करते हैं, चोरी की जेल। तो कहता है यार उस दिन वो सीसीटीवी कैमरा देखना भूल गया था मैं, आइंदा थोड़ा ख्याल करूंगा। फिर वहां सारे चोर ही बैठे होते हैं, कोई नेक आदमी तो आया नहीं होता जेल में, तो चोर आपस में उनकी क्या डिस्कशन होगी, वो तहज्जुद की बातें थोड़ी करेंगे। वो अभी तूने क्या करता है, वो मैंने इतने बंदे मार दिए, आपस में उनका गैंग बनता है। फिर आपस में नंबर एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं कि जब बाहर निकलेंगे तो फिर देखते हैं हम। और 4 साल में 10 साल में किया कुछ होता ही नहीं है, तो कुछ करने की सलाहियत उनमें वैसे ही खत्म। वहां जाके कोई ये थोड़ी कि वो मास्टर्स कर रहे थे या पीएचडी के स्कॉलर बन के बाहर आए, या कोई इंजीनियरिंग मुकम्मल कर ली, अब बाहर जॉब मिलेगी। 4 साल 8 साल जिंदगी बेहतरीन उनके वैसे ही बर्बाद हो गए। अब उनके पास कमाने के लिए चप्पल चोरी के अलावा और कोई रास्ता होता नहीं है, या बाकी चोरियां डकैतियों के अलावा कोई रास्ता ही नहीं होता उनके पास। तो निज़ाम इतना गंदा है, इसलिए इस्लाम ने सजा रखी है, उसमें उधार नहीं रखा। किसास है, साबित हो गया कि भाई इसने बंदा मारा है, फौरन पकड़ के वारिसों के हवाले किया जाएगा, भाई तुम्हारा बाप मारा है, तुम बताओ क्या करना है। अब वो फैसले में देर कर रहे हैं तो उस दौरान जेल में बंद किया जाए, भाग ना जाए। जेल में उसको तमाम सहूलतें दी जाएंगी, भाई ये बंदा भागेगा नहीं, जल्दी 1 हफ्ता है आपके पास, फैसला करो, गर्दन उड़ानी है या इससे बार्गेनिंग करनी है। तो बार्गेनिंग में जो टाइम लग रहा है उस दौरान जेल में रहे, एक अलग बात है। 1 आध हफ्ता सऊदी अरब में ऐसे ही होता था, आपका पता नहीं क्या हो रहा है किसास। अब 1 हफ्ता, उसके बाद सर कलम करना है, चलो भाई उड़ा दो सर इसका। सर नहीं कलम करना, पैसे लेके छोड़ना है, पैसे ले भाई, और जो भी रहन के तौर पर उसकी प्रॉपर्टी रखवाई, चल भाई निकल, खत्म। हमारी अदालतों पे बोझ कितना है देखो, 20-20 साल पुरानी फाइलें जज के पास पड़ी हुई होती है। इस्लाम में किसास है। दांत तोड़ दिए, टाइम नहीं है भाई, कौन सा वाला दांत तोड़ा, ये वाला, अब बता दांत तोड़ना है इसका। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कितना जबरदस्त वाकया है। हदीस में आता है हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो फुप्पी थी ना, किसकी? हजरत अनस इब्न मालिक की फुप्पी। हजरत अनस नबी के खादिम थे। इन फुप्पी ने अपनी बांदी को मुक्का मारा या थप्पड़ मारा, तो वो बांदी का दांत टूट गया। जो लौंडी थी ना बांदी, उसका दांत टूट गया। तो नबी के पास केस आया, तो आपने फरमाया अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करूंगा। तो किताबुल्लाह तो यही कहती है दांत के बदले दांत। तो अब बड़े मसला हो गया कि भाई ये तो इतने खानदानी लोग हैं, और बांदी ये तो लौंडी है, लौंडी का दांत टूट गया, मुलाजिम को थप्पड़ मारा, दांत टूट गया, तो अब सेठ साहब का भी दांत तोड़ा जाए क्या? गोरों के ऐसा कोई कानून नहीं है। इस्लाम में कि भाई दोनों इंसान हैं, तो दोनों के दांत की सेम वैल्यू है। तो नबी ने फैसला किया दांत के बदले दांत तोड़ा जाएगा। ये भी नहीं देखा कि अनस इब्न मालिक मेरे शागिर्द हैं, 10 साल मेरी खिदमत की है, तो इतनी खिदमत गुजार हैं, तो उनकी फूफी के साथ मैं रियायत करूं। फरमाया नहीं, मैं फैसला करूंगा किताबुल्लाह के मुताबिक। तो किताबुल्लाह में क्या था? दांत। अच्छा, बांदी को ये तवक्को नहीं थी कि मेरी जो मौला है, आका है, उसके दांत तोड़े जाएंगे। उन लोगों को ये तवक्को नहीं थी। तो जब नबी ने फैसला किया ना, तो फिर उन्होंने फिर माफ कर दिया कि भाई, उन्होंने कहा कि ये तो हमारी मौला है, मालिकन है, मैं इसका दांत कैसे तोड़ सकती हूँ। तो फिर उन्होंने खुद ही माफ कर दिया। फिर नबी ने, क्योंकि उसको हक है, तो केस 2 मिनट में क्या हो गया, खत्म। अगर अंग्रेज की हुकूमत होती या हमारी पाकिस्तानी हुकूमत होती, अब तक चल रहा होता वो केस। दोनों मर चुके होते, दोनों कब्रों में जा चुके होते, अभी तक उनके दांत के केस की फाइलें बोलो मौजूद होती, और पोस्टमार्टम हो रहा होता, कौन सा वाला दांत टूटा था, हिला था या टूटा था, इनके मुक्के से टूटा। ऐसा गंदा गलीज निजाम हमारे ऊपर मुसल्लत है, इसमें इंसाफ के अलावा सब कुछ मिलेगा आपको। तो इस्लाम ने कैश सजाएं रखी है, ठक 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 करके, कि भाई थप्पड़ के बदले में क्या है, थप्पड़। तो
قصاص کا نظام رکھا ہوا ہے اللہ میاں نے بڑا زبردست. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کیا زبردست آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ. کسی نے تمہاری آنکھ پھوڑی ہے, تم کورٹ میں جاؤ گے جی اس نے آنکھ پھوڑی ہے, یہ ثابت کرو گے, دلائل سے ثابت کر دیا, کورٹ کہے گی تو بھی پھوڑ دے اس کی یہ والی آنکھ. البتہ یہ کام ڈاکٹر سے لیا جائے گا, ویسا نہ وہ پھوڑنے پھاڑنے میں کچھ اور ہی نہ پھوڑ پھاڑ دے, اتنا لمبا چھورا مارے کہ پیچھے سے ہی نکال دے. تو اس میں ماہرین سے مدد تو لی جائے گی, لیکن یہ ہوگا بھائی آنکھ ضائع کی ہے تو تمہاری بھی آنکھ ضائع کی جائے گی. دانت توڑا ہے, سن بسنی, دانت کے بدلے دانت. سمجھ رہے ہو. تو یہ پوری قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے. یہ ہوتا ہے انصاف, اٹ از کالڈ انصاف. اس میں جس نے جرم کیا شراب پی کے آیا تھا یا بغیر شراب کے کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یورپ امریکہ میں ہوتا ہے پی کے آپ نے دانت توڑ دیا تو کہتے ہیں سزا ہلکی ہے, کیونکہ آپ پیے ہوئے تھے, آپ کو ایکچولی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسلام کہتا ہے پینا یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, جو جرم پینے کے بعد ہوگا آپ کو اس کی پوری پوری سزا ملے گی. تبھی اسلام میں احناف کا یہ موقف ہے کہ شراب پی کے طلاق دے دی تو ہو جائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نشے میں تھا, ہو جائے گی طلاق. کسی حدیث سے نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. تو اگر شراب کسی نے خود پی ہے تو وہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ اپنے تصرفات اس کے کالعدم ہوں گے, تو بندہ مارے گا. شراب پی کے بندہ قتل کر دیا نا تو شرابی سے قصاص لیا جائے گا. حالانکہ قصاص تو ایسی چیز ہے جو شبہے سے بھی ساقط ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو. دیکھو مثال دیتا ہوں, آپ نے ڈنڈا گھمایا کسی کے سر پھوڑ دیا, وہ مر گیا, تو قصاص نہیں ہے, آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا, دیت دی جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگایا تھا قتل کرنے کی نیت سے تھوڑی, تو وہ بندہ ہی مر گیا. اب اس میں قصاص تھوڑی ہے بھائی, ہم نے جان کے تھوڑی مارا ہے. تو ڈنڈے میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بھائی ویسے ہی پتھر مار رہا ہو تو قتل کی ارادہ نہ ہو. آلہ جارحہ جسے کہتے ہیں نا, جو قتل ہی کے لیے بنے, بندوق ہے, چاقو ہے, اس سے کوئی مارے گا تو قصاص ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. ہاں ڈنڈے سے کسی نے مارا اور دلائل سے پتا چل گیا کہ اس کی نیت ہی قتل کرنے کی تھی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی جو ہے نا, جب قتل کے لیے آلہ جارحہ کا ہونا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے, میں بات ہی پتہ نہیں بھول گیا جو بتانا چاہ رہا تھا, یہ میں نے ڈنڈے والی مثال کیوں دی ہے. ہاں دیکھو, میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا سا بھی شبہ آ جائے نا کہ پتہ نہیں اس کی نیت قتل کی تھی یا نہیں تھی, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ قاتل کو. اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو, یہ تو صرف پھوڑنا چاہ رہا ہو, خالی تھپڑ مارنا چاہ رہا ہو. لیکن شراب پی کے کسی نے بندہ مار دیا نا چاقو سے یا بندوق سے, یہاں شریعت قاتل کو فیور نہیں دیتی. حالانکہ زیادہ فیور بنتا ہے, یار اس کی نیت تھوڑی تھی تو پی کے ٹہل رہا تھا. تو احناف یہی کہتے ہیں, امام حنیفہ, کہ جب قاتل کو شراب کے بعد اتنا سا فیور نہیں دیا جا رہا, حالانکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, تو طلاق تو قصاص سے کم درجے کی چیز ہے. اس میں اگر کوئی پی کے طلاق دے گا نا تو ہو جائے گی. سمجھتے ہو, کیونکہ اس کے اس جرم کو فیور نہیں دیا جائے گا اس پہ, کیونکہ پی کیوں تو نے. وہ کہہ سکتا ہے نا میں تو پی ہوئی تھی تو مجھے کیا پتا, پینے سے پہلے تو تجھے پتا تھا نا, پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے, بندہ بھی مر سکتا ہے, بیوی کو ڈیورس بھی ہو سکتی ہے. یا ایک مشہور سوال ہے کہ پی اس نے, سزا بیوی کو کیوں دے رہے ہو. تو طلاق میں شریعت نے مرد کے تصرف کا اعتبار کیا ہے, اس میں عورت کی پوزیشن کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ مظلوم تھی یا ظالم تھی, مرد کی, کیونکہ طلاق کہتے ہیں مرد کی ملکیت سے چیز کا نکلنا, اس میں شریعت نے یہ سمجھا ہے نقصان مرد کا زیادہ ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ بیوی کو طلاق دے دے تو بھی تو عورت کا کیا قصور ہے, لیکن پھر بھی ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں شراب پی کے دے رہا ہے تو بطریقہ اولا ہوگی. آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور پھر لوگ فتوے دائیں بائیں سے لے آتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے, سعودیہ کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے طلاق نہیں ہوئی چونکہ پی وی تھی, فلاں نے فتویٰ دیا. آج کیا ہوا ہے, ایک آدمی نے کھڑے کھڑے بیوی کو 6 طلاقیں دی ہیں, سب نے یہاں کے مدارس نے فتویٰ دیا طلاقیں ہو گئی ہیں. سعودیہ کے کسی مفتی سے لائیو ویڈیو کال پہ بات کی, اس مفتی نے بولا کہ میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا, کوئی طلاق نہیں ہے. میں نے کہا یہی اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے کہ 1400 سال سے جو اسلامی قانون مرتب ہوا ہوا آ رہا ہے, اس جاہل آدمی کو وہ پتہ نہیں ہے, اور یہ اٹھ کے آیا ہے اسلام سکھانے کے لیے. یہ جو کہتے ہیں نا فقہ شقہ نہیں مانتا, اس کا مطلب ہوتا ہے سارے گھاس کھا رہے تھے, ہم اکیلے آئے ہیں دنیا میں جو اب قرآن و سنت کو ہم نے سمجھا ہے. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بہت اسپیڈ مار رہا ہوں آج میں. ہاں, بہادر آباد سے پھر وہ جیل سے نکلے. ہاں, تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا نظام کتنا بہتر ہے یار. زنا کیا ہے 100 کوڑے مارو, چھوڑ دو بس اس کو, پھر ملامت نہ کرو اس کو. شادی شدہ نے زنا کیا, رجم کرو, قصہ ختم, چلو بھائی. کمارے نے زنا کیا, 100 کوڑے دونوں کو چترال لگاؤ اور چھوڑ دو. کسی نے زنا کی غلط تہمت لگا دی, 80 کوڑے لگاؤ, چھوڑ دو, چل بھائی. کیس نہیں ہے لمبے لمبے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو لمبے لمبے کیس نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو بہت ہی گندا نظام چل رہا ہے یار, اللہ بچا کے رکھیے جیلوں سے, اللہ بچائے. جیلوں میں خارش کی بیماریاں لگتی ہیں, پتہ ہے آپ,
ایک دوسرے کی پھوڑے پھنسیاں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں, گندگی کا ایک نظام ہے, بہت ہی گندا نظام ہے جیلوں کا. تو وہ صاحب جیل میں 4 سال جب کاٹ کر آئے تو کہہ رہے ہیں میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا, لیکن چونکہ بندہ 2 نمبر نہیں تھا, جب 2 نمبر نہیں تھا تو برائیوں کی طرف نہیں گیا, اچھائیوں میں کانفیڈنس پیدا ہو گیا. تو اچھائی آپ کو پتا ہے, جس نے میرے بیان سنے ہو, ایک اچھائی تو اس کو پتہ ہی ہوتی ہے کہ شادیاں میں نے 4 کرنی ہے. تو کہہ رہا میں جیل سے باہر نکلا نا, بیانات میرے سنے میں تھے, کہتا ہے میں نے سوچا کہ اب کسی کا باپ میرے کو روک کے دکھائے 4 شادیوں سے, کیونکہ اتنی ٹینشن جیل میں کہہ رہا ہے میں نے اٹھا لی ہے کہ اب ٹینشن میرے لیے مسئلہ نہیں, کیونکہ دوسری میں آدمی ٹینشن کی وجہ سے نہیں کرتا نا, کہہ رہا ٹینشن کی ایسی کی تیسی. دیکھو اس نے صبر کیا نا, تو یہ جیل اس کے حق میں کیا ہو گیا, مفید. اگر صبر نہ کرتا, جلد بازی والا کام کرتا, جیل میں بیٹھا رہتا, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, اللہ کو میں ہی ملا تھا. کبھی حکومت کو گالیاں دیتا, کبھی پولیس کو گالیاں دیتا, کبھی فوج کو گالیاں دیتا, کبھی عمران خان کو, کبھی مسلم لیگ کو, کبھی کس کو, ان پہ کچھ بھی اثر جو بھی نہیں رینگتی ان کے اوپر, کیا کیا ان پہ جو بھی نہیں رینگتی, کسی پہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اور اللہ کو بھی ایسے لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے یہ بولا بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, جو میرے بس میں نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتا.